آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل احسان فراموش۔ اگر آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئے ہمارے چینل ڈرامہ سیریز کو سبسکرائب کریں، ہٹ کریں بیل کے آئیکن کو، نئی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے، تاکہ لیٹسٹ سے لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچے، آپ اس کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں۔ دوسری طرف اب فلک جو ہوتی ہے نا، وہ بیٹھی ہوتی ہے تیار شیار ہو کے، کیونکہ وہ حمزہ کے ساتھ ملاقات کے لیے آئی ہوتی ہے، اور حمزہ جو ہوتا ہے اسے پرپوز بھی کر چکا ہوتا ہے۔ حمزہ فلک کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے ریسٹورنٹ میں بیٹھے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور کافی گپے شپیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ان کی آپس میں کافی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ حمزہ جو ہوتا ہے اب نوال کو چھوڑ چکا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں شادی کروں گا تو صرف فلک سے کروں گا، فلک کے علاوہ میں کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ حمزہ کو بس فلک کا جنون ہوتا ہے۔ دوسری طرف کبیر فون کرتا ہے نوال کو، اور فون کر کے کہتا ہے کہ میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ نوال کہتی حمزہ اپنا کبیر پوچھو جو پوچھنا ہے تم نے۔ کبیر کہتا ہے کہ میں نے حمزہ اور فلک کو جو ہے نا ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے دیکھا ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گپے شپے کر رہے تھے۔ اس دن آفس میں جو ہے نا میرے خیال میں حمزہ نے کال کی تھی نوال کو، اپنا فلک کو، تبھی اس نے آ کے جھگڑا وغیرہ وہاں پہ کیا تھا۔ دوسری طرح حمزہ کی امی جو ہوتی ہے نا، وہ بڑی پریشان ہوتی ہیں حمزہ کے بارے میں، کیونکہ حمزہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نوال سے شادی نہیں کروں گا اور میں کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ اب فلک کے ساتھ حمزہ کی کافی دوستی ہو گئی ہوتی ہے۔ فلک جو ہوتی ہے اس کو اپنے جال میں آہستہ آہستہ پھنسا رہی ہوتی ہے، اور وہ پھنس بھی رہا ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو طریقہ یا جو حربہ میں استعمال کرنے والا ہوں وہی ادھر کام کرے گا، اس کے علاوہ اور کوئی بھی حربہ اور طریقہ جو ہے وہ کام نہیں کرے گا۔ تو نوال جو ہوتی ہے نا وہ کافی یعنی کہ اپسیٹ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس میتھڈ کو آزمانا چاہتی ہے اور کرنا چاہتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ دوسری طرف اب فلک جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری نوال بھی کال کرتی ہے حمزہ کو، اور حمزہ کو کال کر کے کہتی کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ حمزہ کہتا ہے میں نے تو تمہیں کچھ نہیں کہا، تو تم اپنی زبان جو ہے نا وہ بند رکھو، ٹھیک ہے، میرے منہ لگنے کی کوشش مت کرو۔ تو نوال کہتی ذرا تمیز سے بات کرو، کہتا میں تمیز سے کر رہا ہوں، تمہیں تمیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حمزہ آگے سے باتیں سنانا شروع کر دیتا ہے نوال کو۔ نوال کہتی کہ میں تمہیں جانتی ہوں بڑے اچھے طریقے سے، جتنی اوقات ہے نا تمہاری تو اپنی اوقات میں رہو، زیادہ بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ کبیر اپنے گھر میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ آپس میں سوچ بچار کر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ حمزہ جو ہے یہ کس قسم کا انسان ہے اور کیا کرنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی بات ہے نا، اور یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اور آپس میں جو جس قسم کی یہ گفت و شنید کے چکروں میں پڑا ہے نا مجھے تو نہیں لگ رہا۔ اب فلک جو ہوتی ہے نا وہ گھر والوں کو بڑا سنانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں ایسے کر دیا یا ایسے کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں نا وہ کس وجہ سے ہیں، اور جو کیوں ان سب معاملات کی جو ہے نا تہ تک نہیں کو جانا چاہتا۔ اب وہ فلک جو نوال جو ہوتی ہے نا وہ فلک کو کہتی کہ تم کیوں اس کے آفس میں جا رہی ہو، کیونکہ فلک نے آ کر بتایا ہوتا ہے کہ میں حمزہ کا آفس جوائن کر لیا اور وہاں پہ کام کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو نوال اس کو بہت زیادہ غصے ہوتی ہے کہ تم اس کے آفس کیوں جاتی ہو، تمہیں پتہ ہے نا کہ میری اس کے ساتھ اب لڑائی چل رہی ہے، میرا رشتہ ختم ہو گیا اس سے، ٹھیک ہے۔ تو آگے سے حمزہ کی امی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری بڑی اپسیٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ حمزہ کی شادی نوال کے ساتھ ہو، لیکن اب نوال بھی حمزہ کو بھول چکی ہے، اور حمزہ بھی جو ہوتا ہے نا وہ نوال کو چھوڑ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ دونوں جو ہوتے ہیں نا آپس میں ایک دوسرے کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں، لیکن حمزہ کی امی بیچاری اس کی جو خواہش ہوتی ہے نا وہ خواہش ابھی پوری نہیں ہو پا رہی ہوتی۔ ظاہر سی بات ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے یہ کام چل رہا ہے نا یہ پورا بھی نہیں ہوگا تو رستے میں چھوڑ جائیں گے۔ حمزہ کی بہن جو ہوتی ہے نا وہ بھی بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اس بات کو جاننا چاہتی ہے کہ جو بھی معاملات ہیں نا ادھر ہی طے پا جائیں، ورنہ معاملہ بہت خراب ہو جائے گا۔ اسے بھی سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن وہ بھی نہیں سمجھنا چاہتی۔ اب دوسری طرف اس کی بہن جو ہوتی ہے نا وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کروں۔ فلک نوال جو ہوتی ہے فلک کو کہتی ہے کہ فلک تم نے جو بھی حرکت کی ہے نا تم اچھا نہیں کر رہی۔ فلک جو ہوتی ہے ہمیشہ اپنی بہن کے الٹی چلتی ہے، جو کوئی بھی ہوتا ہے نا اس کے زیادہ مخالف ہی چلتی ہے۔ اسے سمجھایا جاتا ہے لیکن وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی، وہ کہتی کہ جو میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا، اس کے علاوہ میں کوئی بات نہ کسی کی سنوں گی اور نہ سننے کے لیے راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی بہن جو ہوتی ہے وہ بیچاری بڑی پریشان ہوتی ہے کہ اسے ذرا سا بھی احساس نہیں ہے ہمارا اور گھر والوں کا
تو فلک جو ہوتی ہے اپنی مانی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اگلے دن تیار شیار ہوتی ہے تو نوال کو پوچھا، نوال کہتے کہ تم کدھر جا رہی ہو؟ کہتی آفس جا رہی ہوں۔ تو نوال کہتی اس طرح سج دج کے تم آفس جا رہی ہو؟ کہتی اور کہاں جاؤں گی، آفس ہی جا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ نوال کہتی کہ تمہارا ذرا سا بھی دل نہیں کانپا یا تمہارے اندر ذرا سا بھی احساس نہیں پیدا ہوا کہ میری بہن کو وہ لوگ ذلیل کرتے ہیں، میری بہن کے اوپر گندے الزامات ان لوگوں نے لگائے اور تم وہاں پہ آفس جا رہی ہو؟ کہتی میرا اس سے کیا، میں تو آفس جا رہی ہوں، آفس سے اس کا کیا تعلق۔ فلک جو ہوتی ہے بعد میں نوکرانی کو کہتی کہ انڈے بوائل نہیں کیے تم نے، تم وہ بریڈ کے درا وہ لے کے کیوں نہیں آئی، یعنی کہ اس کو غصہ ہونا شروع کر دیتی ہے۔ تو نوال کہتی تم میں ذرا سی بھی شرم اور حیا جو ہے نا فلک، ذرا سی بھی نہیں ہے، غیرت ویسے ہی تمہارے اندر سے مر گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تم نے جو کرنا ہے کرتی پھرو، ورنہ بعد میں مجھے مت کہنا اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ میں آج سے تمہارے لیے جو ہے نا وہ مر گئی ہوں، نہ تم نے مجھے کہنا اور نہ میں تمہاری کوئی بات سنوں گی۔ تو فلک کہتی محلے میں کون سا تمہاری کو بات سنتی ہوں، جاؤ جو کرنا ہے کرتی پھرو۔ فلک یعنی کہ پیسے بھی لے کے اپنی بہن سے کھا چکی ہوتی ہے، پھر اسی گھر میں رہ بھی رہی ہوتی ہے اور اوپر سے اکڑتی بھی ہے، یعنی کہ ایک تو چور اور اوپر سے جو ہے نا شاز ہو رہی ہے، یعنی کہ کام الٹا ادھر چل رہا۔ تو نوال بیچاری احساس کر کے چپ کر رہی ہوتی ہے اور بعد میں لیٹی ہوتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے حمزہ کی اس کرتوت کے بارے میں۔ ابھی تو نوال کو وہ کرتوت حمزہ کی شادی کی نہیں پتہ چلی، حمزہ اور فلک کی شادی کی کرتوت نہیں پتہ چلی، ٹھیک ہے۔ ابھی پہلے دکھ نہیں اس سے سہارے جا رہے ہوتے ہیں، وہ بیچاری چپ چاپ بیٹھی ہوتی ہے، اسے ابھی کوئی جو ہے نا تنگ نہ کرے، تو اس کے لیے ان کے لیے یہی بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ میں جو ہے نا اپنے جو بھی معاملات ہیں ان کو سرے سے ہی ختم کروں اور جو بھی ہے نا ان کو جلد سے جلد جو ہے نا نپٹانے کی کوشش کروں، اسی لیے وہ بیچاری اب لیٹی ہوتی ہے، اسے نہ کسی چیز کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ وہ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسے بس یہی ہوتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے ان سب کو ٹیکل کروں، اور اوپر سے جو ہوتی ہے نا فون کرتی ہے اور فون کر کے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ حمزہ کی بہن جو ہوتی ہے وہ نوال کو فون کرتی ہے اور کہتی کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو نوال کہتی میں گا رہی ہوں، آپ آ جائیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ نوال پھر بھی بیچاری پازیٹیو مائنڈ رکھتی ہے ان کے بارے میں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتی ہے جو بھی معاملات ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف اسے سمجھایا جاتا ہے فلک کو جو ہوتی ہے نا وہ فل عشق میں گمسم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، حمزہ بھی اپنے عشق کے جال جو ہوتے ہیں نا اس نے بڑے اچھے انداز سے پھیلائے ہوتے ہیں تاکہ اسے بھی محسوس نہ ہو اور اس کا میں جو ہے نا کام بھی چوپٹ کر دوں، اسی لیے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بڑی خوش فہمی سے رہ رہے ہوتے ہیں۔ حمزہ کی بہن اپنا بھائی حمزہ کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے آج جلدی گھر آؤ، جو ہم نے کسی سے ملنے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ کو نہیں پتہ ہوتا کہ نوال کے ساتھ ملنے کے لیے جانا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی لیے وہ کہتا ہے اچھا میں آتا ہوں۔ حمزہ کو فون کر کے اس کی بہن کال کاٹ دیتی ہے اور حمزہ کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ تو جیسے حمزہ اپنے آفس میں ہوتا ہے اور وہاں پہ جا کے فلک کو کہتا ہے کہ آؤ ذرا گھر جانا ہے، ٹھیک ہے، کسی سے ملنے کے لیے امی کہہ رہی ہیں جانا تو تم بھی میرے ساتھ چلو۔ تو نوال جو ہوتی ہے نا نوال جو ہوتی ہے آگے سے کہہ دیتی ہے آپ بتائیں کس کو ملنے کے لیے جانا ہے، میں آپ کے ساتھ چلی جاتی ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ حمزہ کہتا آپ آئیں گی تو پھر ہی بتاؤں گا، ایسے میں کیسے آپ کو بتا دوں گا کس کو جانا ہے ملنے یا کس کو نہیں۔ تو نوال جو ہوتی ہے نا بیچاری چپ چاپ بیٹھی رہتی ہے، اسے پرواہ ہی نہیں ہوتی کسی بھی چیز کی کہ میں نے کیا کرنا اور کیا نہیں، ظاہر سی بات ہے اس نے جو کوئی بھی بات ہوتی ہے نا وہ ساری ابھی اسی لحاظ سے کرنی ہوتی ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فلک اپنی فل عیاشی میں ہوتی ہے اور مصروفیت بھی ہوتی ہے اور وہ دونوں آفس میں اپنے نا بڑے آسن انداز میں بیٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں، اسے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور نہ وہ کسی چیز کی پرواہ کرنا چاہتی ہے۔ تو اب حمزہ جو ہوتا ہے نا اسے کیا شادی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈرامہ سیریز، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں، ٹھیک ہے، آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں، ایسی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں. تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈسپرووڈ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے. بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا 2 رول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جیسے جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر. ٹھیک ہے، تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن. ٹھیک ہے، تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے. ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے. اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں. صحیح ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے. تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، ان کی بات ایسے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. صحیح ہے، وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا. ٹھیک ہے، تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں. ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے. ٹھیک ہے، یہ جوان ہو گئے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے. ظاہر سی بات ہے صبر کرنی بھی چاہیے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ. ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے. ٹھیک ہے، تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی. ٹھیک ہے، شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں. وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی. ٹھیک ہے، تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے. وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی. ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ
آخرکار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی۔ جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میری جو شرائط ہے نا وہ تمہیں ماننی پڑے گی، جو میں تمہیں لکھ کے دوں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ میرے جسم کو نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، یہ وہ نا لڑکی شرطیں لگا دیتی ہے، شرطیں لگا کر نا اس کے سامنے رکھ دیتی کہ اب یہ شرطیں ہیں تو ان کو پورا کر دو تو میں تمہارے یعنی کہ تم سے شادی کر لوں گی۔ شادی ہو جاتی ہے، لڑکا بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لفٹ نہیں کرواتی لڑکے کو، ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے کہ تھوڑا دور ہی رہے میرے سے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اپنا آپ جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے۔ وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے۔ گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے سے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کا میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلور مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہی ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ 2 نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی، جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ HR مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ زاد کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے،
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے. وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے. دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی 1-2 مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں. لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے. شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک. تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سا چلا گیا، ٹھیک ہے. مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے. بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے. میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی. میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے. آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے. ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے. تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں. دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں، جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے. شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح. تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے. تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی. جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بس لڑکی کی محبت، لڑکے کی محبت، دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو 4 چاند لگاتی ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے. اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ 1-2 چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے. تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ حمزہ کی بہن اور اس کی امی جو ہوتی ہیں نا وہ بس جو چاہتے ہیں حمزہ وہ کرنا نہیں چاہتا کسی بھی صورت. تو جیسے وہ واپس آتے ہیں تو سامنے حمزہ اور اس کی ماں کھڑے ہوتے ہیں. تو حمزہ اور فلک آتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے وہ دونوں آتے ہیں تو حمزہ کہتا ہے کہ امی میں نے فیصلہ کر لیا، میں فلک کے ساتھ شادی کروں گا. اس کی امی جو ہوتی ہے نا وہیں پہ زمین پہ ڈھیر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. کہتی تجھے شرم نہیں آتی، تو کیا کرتا پھر اس کی کرتوتیں دیکھی ہیں تو نے کس طرح عالیہ کے ساتھ بددیانتی کی اور میڈیا پریس کانفرنسیں کرتی پھرتی ہے، اسے ذرا سی بھی شرم اور حیا ہے. حمزہ کہتا ہے کہ امی بس میرا لاسٹ ڈیسیجن ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، بار بار نہیں بتاؤں گا. اس کی امی کہتی ہے میرا بھی لاسٹ ڈیسیجن ہے، تمہاری شادی صرف نوال سے ہوگی اور کسی سے نہیں، تم جو مرضی کرتے پھرو، میں تمہیں کوئی بھی بات کا جواب دینے کو تیار نہیں ہوں.
فلک کی کافی بے عزتی ہوتی ہے، فلک باہر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، تو اس کی امی جو ہوتی ہے حمزہ کی بھی کلاس لیتی ہے کہ تمہیں شرم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ تو کہتا ہے امی جان مجھے پتہ ہے۔ اس کی بہن کہتی تمہیں کچھ نہیں پتہ، تم اندھے گونگے بہرے ہو۔